السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چراغ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ اس کا ایک شیر خوار بچہ تھا۔ بچہ رات کی تاریکی میں روتا رہتا تھا، اس لیے وہ آتش پرست ایک غریب شخص تھا اور چراغ جلانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک رات بچہ بہت رویا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور اپنے چراغ اس کے گھر چھوڑ آئے۔ بچہ چپ ہو گیا۔ دوسری رات بھی حضرت بایزید بسطامی نے ایسے ہی کیا اور پھر تیسری رات بھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلوک کا اس آتش پرست کے دل پر بڑا اثر ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ حضرت جب شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روشنی ہمارے گھر میں آ پہنچی تو اب ہمیں زیبا نہیں کہ ہم کفر کی تاریکی میں ہی بھٹکتے پھرے۔ چلو اٹھو، شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا اپنے حسن اخلاق کی برکت سے مجوسیوں کا خاندان مسلمان ہو گیا۔ ہمارے اسلاف کی نیکی کی دعوت دینے کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اللہ عز و جل کے مقبول اولیاء اخلاص کے ساتھ اپنے حسن و اخلاق کے نقوش چھوڑ دیتے ہیں اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے حضرت ایک ایمان افروز حکایت۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شرابی کو دیکھا جو مدہوش زمین پر گرا ہوا تھا اور آپ اپنے شراب کی آلودہ منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت سری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہیں بیٹھ کر اس کا منہ پانی سے دھویا اور فرمایا، اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ منہ دھو کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے۔ جب شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر گئے ہیں۔ شرابی یہ سن کر بڑا پشیمان ہوا، نادم ہوا اور رونے لگا اور نفس کو مخاطب کر کے بولا، بے شرم، اب تو سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں، خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر۔ رات کو سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے سری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ حضرت سری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو اسی شرابی کو تہجد پڑھتے ہوئے پایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تم میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو وہ بولا، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ جبکہ اللہ عز و جل نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ عز و جل والوں کی برکت و نسبت کا کایا ہی پلٹ جاتی ہے اور مردود بھی مقبول بن جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل والوں کی نظر شفقت جس پر پڑ جاتی ہے اس کا بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے کی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے کی۔ دوسروں کے سامنے کسی کو مت ٹوکو، بلا ضرورت کسی کو سب کے سامنے ٹوکنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ اس طرح بعض اوقات سامنے والے میں شیطان ضد پیدا کر دیتا ہے اور بات خراب ہو جاتی ہے۔ اگر مروت میں سامنے والا مان بھی لیتا ہے تب بھی اس کے دل میں ناگواری ہی رہ جاتی ہے اور یہ اچھی بات نہیں۔ موقع محل کے اور سامنے والے کا مقام و مرتبہ دیکھ کر بات کرنی زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی نے اپنے اسلامی بھائی کو اعلانیہ نصیحت کی اور اس نے اسے رسوا کیا اور کسی نے چپکے سے کی تو اسے زینت بخشی۔ علماء حق و مشائخ کرام کو ہرگز تنقید کا نشانہ نہ بنائیے، بالفرض کبھی ان مقتدر شخصیات میں کوئی امر قابل اعتراض پائے بھی تو ایک دم ٹوک دینے کی بجائے کوئی احسن تدبیر اختیار کرے کہ بات بھی بن جائے اور بزرگوں کا ادب بھی برقرار رہے، جیسا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بوڑھا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچپن کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک بوڑھے میاں وضو کر رہے تھے، لیکن اس میں کچھ سنتیں ان سے چھوٹ رہی تھی۔ جب فارغ ہو چکے تو دونوں شہزادوں
نے فرمایا چچا جان ایک درخواست ہے کہ وہ یہ کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ برائے کرم ہم دونوں کے وضو کو غور سے دیکھیں۔ پھر فرمائے ہم میں سے کون زیادہ صحیح اور سنت کے مطابق وضو کرتا ہے؟ چنانچہ دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ وہ بوڑھے میاں ان دونوں کے ایمان افروز وضو کا نظارہ کرتے رہے، پھر سمجھ گئے کہ خامی ان مدینے کے ننھے منھے مبلغین کے وضو میں نہیں بلکہ میرے اپنے وضو میں فلاں فلاں سنتیں رہ گئی ہیں۔ اور اسی طرح خوشی خوشی اس بزرگ نے اپنے وضو کی اصلاح کر لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نیکی کی دعوت کا بے مثال انداز۔ اللہ عز و جل یہ جس طرح ہی چاہے سمجھائے، انہیں زیب تھا کہ دین ان کے گھر سے ہی ہمیں ملا، اس کے باوجود یہ حضرات تو نرمی کرے اور ہم بیجا جذباتی بنے۔ نہیں، ہمیں بھی اسی طرح نرمی و حسن اخلاقی کے ساتھ نیکی کی دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سید صاحب کی سونے کی انگوٹھی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی خدمت بابرکت میں ایک سید صاحب حاضر ہوئے۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی اور بعمل علماء حق کی ہمیشہ یہی عادت مبارک رہی کہ جب کسی میں کوئی بات خلاف سنت دیکھتے تو محبت بھرے انداز میں اس کی اصلاح کرتے۔ اب معاملہ سید صاحب کا تھا اور امام اہل سنت سادات کرام کے بے حد احترام کرتے تھے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرکار عالی وقار اگر یہ انگوٹھی آپ مجھے عنایت فرمائے تو عین نوازش ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت جیسے مجدد وقت اور ولی کامل کا سوال کون ٹھکرا سکتا تھا؟ جھٹ خوشی سید صاحب نے انگوٹھی بارگاہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں نذر کر دی۔ بعد میں اعلیٰ حضرت نے اس انگوٹھی کے وزن سے کچھ زیادہ وزن کے سونے کا زیور بنوا کر ان سید صاحب کی زوجہ محترمہ کے لیے بھجوا دیا اور ساتھ ہی تحریری طور پر شریعت کا حکم بھی پہنچا دیا کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کے زیورات کی صرف عورت حقدار ہے۔ دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین کس طرح نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی بڑی احتیاط سے یہ نیک اور اہم کام انجام دینا ہے، اور اس میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہمیں ناکامی کے گہرے گڑھے میں پھینک سکتی ہے۔ نیکی کی دعوت کا نرالا انداز۔ امام اہل سنت علیہ رحمہ کا ایک اور سید صاحب کی اصلاح کا ایمان افروز واقعہ آپ ہی کے ملفوظات شریفہ میں ملاحظہ ہو، چنانچہ الملفوظ حصہ اول میں نقل کیا گیا ہے کہ امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک صاحب سادات کرام سے اکثر میرے پاس تشریف لاتے اور غربت و افلاس کی شاکی رہتے، یعنی اپنے غربت و افلاس کا رونا روتے رہتے۔ ایک مرتبہ بہت پریشان آئے اور میں نے ان سے دریافت کیا کہ جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو وہ بیٹے کو حلال ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے جن کی آپ اولاد میں ہیں تنہائی میں اپنے چہرے مبارکہ پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے طلاق دی جس میں کبھی رجعت نہیں۔ پھر سادات کرام کا افلاس کیا تعجب کی بات ہے۔ سید صاحب نے فرمایا واللہ میری تسکین ہو گئی، وہ اب موجود ہے، اس روز سے کبھی شاکی نہیں ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے سمجھانے کا کتنا دلربا انداز ہے، اور یہ بھی درس ملا کہ مبلغ کے لیے ایک احتیاط بھی ہونی چاہیے کہ نرمی کے ساتھ ساتھ اگلے کی نفسیات کو بھی پرکھنے کی کوشش کرے، پھر اس کی نفسیات کے مطابق اس کی اصلاح کرے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی غربت اور پریشانیوں کی بار بار کسی سے تذکرہ کرتے رہنا اچھی بات نہیں بلکہ صبر ہی کرنا چاہیے۔ زباں پہ شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میں تو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا ڈاکیا ہوں۔ امام اہل سنت کا نیکی کی دعوت پیش کرنے کا ایک اور ایمان افروز واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ایک بہت بڑا افسر جو داڑھی منڈا اور انگریز لباس میں ملبوس تھا آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کرانا شروع کیا
تو کوتوال صاحب ہے، یہ کوتوال صاحب ہے، ان کا نام یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے تحریری کام میں مشغول تھے، خاص توجہ نہ فرما رہے تھے۔ پھر حسنین میاں نے جب یہ کہا، اور یہ سید صاحب بھی ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ رحمہ نے جب لفظ سید صاحب سنا تو چونک پڑے اور فوراً متوجہ ہو گئے، اور پھر نہایتی ادب کے ساتھ کچھ اس طرح گفتگو شروع فرمائی: سرکار، آپ کے محکمہ پولیس میں آپ کے اوپر بھی ضرور کچھ افسران ہوں گے، اور یہ ارشاد فرمائیے کہ ان افسران کی طرف سے جب کوئی ڈاکیا پوسٹ مین آپ کو ان کا پیغام پہنچاتا ہے تو آپ ان سے قبول فرماتے ہیں یا نہیں؟ اس نے عرض کیا: علی جا، کیوں نہیں، بڑے افسر ہوئے، ان کی حکم و عدولی ہم کر ہی نہیں سکتے؟ امام اہل سنت نے پھر عاجزی سے، نہایت عاجزی اور نرمی کے ساتھ اور نہایت دل نشین پیرائی میں ارشاد فرمایا: سرکار، آپ کے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام نبیوں کے بھی افسر ہیں، ان کے دربار گہربار کے ایک انتہائی ادنیٰ ڈاکیے کی حیثیت سے میں تمام کائنات کے افسر اور اللہ عز و جل کی تمام مخلوق کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضور والا، آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ مونچھیں پست کرو، داڑھی بڑھاؤ اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ پولیس افسروں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، اور مبلغ اعظم امام معظم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح لباس وغیرہ کی سنتیں بھی بیان فرماتے رہے۔ اس واقعے کے بعد چند ماہ بعد وہ پولیس افسر پھر جب امام اہل سنت کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اب وہ ماشاء اللہ اس کا چہرہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔